بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر، عبد الملک اور سعید سے چند سوال پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس کا اس وقت تک تعاقب کریں گے جب تک وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب کشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ طاہر نے کشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر دے گا، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے۔ اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ کشمور جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی دیکھ کر اپنی قوت تسخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کشمور نے سنی انسنی ایک کر دی۔ اس نے اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا، میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھن گئی۔ جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے، مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائے گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارے سر تھوپی جا رہی ہے۔ کشمور نے کہا، جاؤ، ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے اور ایک ساتھ کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ کشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض تذبذب میں تھے، اس لیے کشمور نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایات بھیج کر کشمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چن کر حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ کشمور نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا کشمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اچانک اپنے آگے پیچھے، دائیں اور بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر کشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر قریباً 3 کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ چند کوس کشمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلا آیا۔ راستے میں مظفر الدین کے 10,000 سپاہیوں سے اس کی مدبھیڑ ہوئی۔ مظفر الدین کی فوج کشمور کی شکست کے بعد بددل ہو چکی تھی۔ اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوک در جوک سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور چند ماہ میں اس کی سپاہیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ تبریز کا گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا۔ سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کی۔ گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے۔ اسی اثنا میں اسے بغداد کے خلیفہ ناصر الدین کی وفات اور اس کے بیٹے ظاہر کی مسند نشینی کی خبر ملی۔ ناصر کی وفات کی خبر ملتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کو بلا کر نئے خلیفہ ظاہر کی اعداد و خسائل کے متعلق چند سوالات پوچھے۔
طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے لیکن بدطینت نہیں، وہ اپنے باپ کی طرح تاتاریوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے مدت سے جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے، وہ اپنے باپ کی ضد ہے، لیکن وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے نہیں۔ تاہم بغداد میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، میرے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین مشیر بن سکتے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنے ایلچی بنا کر اس کے پاس بھیجوں تو وہ یقیناً تمہاری باتوں پر توجہ دے گا۔ بغداد میں تاتاریوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر جانبداری کے باعث اہل مصر اور شام ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تم بغداد جاؤ، خلیفہ ظاہر کو تاتاریوں کے خلاف تمام اسلامی ممالک کی رہنمائی کے لیے آمادہ کرو اور انہیں یقین دلاؤ کہ جب تک میں زندہ ہوں تاتاریوں کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھوں گا۔ اگر وہ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بغداد میں تمام اسلامی ممالک کی افواج اکٹھی کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ جس دن ہم بغداد، مصر، عرب اور شام کی افواج کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کریں گے، اسی دن ہندوستان میں ہمارا حلیف سلطان التمش تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا، اور ایران، ترکستان اور خراسان کے عوام جو اب تک دبے ہوئے ہیں اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے اب یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے اعانت کے لیے کسی کے پاس جانے کے بجائے یہاں رہ کر اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس بے سر و سامانی کی حالت میں چند برس تاتاریوں کے ساتھ لڑتا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ مسلمان میری امداد کے لیے ضرور آئیں گے۔ چند دنوں تک آذربائیجان سے 10-15 ہزار اور سپاہی میرے ساتھ آ ملیں گے، اور فوج کی اتنی تعداد کے ساتھ میں کم از کم انہیں 2 برس اور پریشان کرتا رہوں گا۔ اس عرصے میں تم سارے عالم اسلام کو جگا سکتے ہو۔ ہم تیار ہیں۔ طاہر اور عبد الملک نے یک زبان ہو کر کہا۔ سلطان نے کہا، مبارک کو میرے پاس رہنے دو، وہ صرف ایک سپاہی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ چند دنوں بعد طاہر اور عبد الملک بغداد پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے جلال الدین کے نام جو خط لکھا تھا اس کا مفہوم یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ محلب جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا، خلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد روپوش ہو چکا ہے۔ خلیفہ نے فوج کی تنظیم کا کام عبد الملک کے سپرد کر دیا ہے اور میرے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کا ایلچی بن کر شام، مصر، عرب، مراکش اور اندلس میں جاؤں، اور میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ حج چونکہ قریب تھا اس لیے عبد الملک نے طاہر کو مشورہ دیا کہ تم سب سے پہلے مکہ جاؤ، وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تمہارے لیے جہاد کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ راستے میں تم اپنے گھر بھی جا سکو گے۔ ایک دن شام سے کچھ دیر پہلے زید ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے نخلستان سے باہر کھلی فضا میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ زید چند قدم آگے بڑھ کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور چہرے سے آہنی نقاب سرکا کر اوپر کر دیا۔ زید نے طاہر طاہر کہتے ہوئے بھاگ کر ایک ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ بچہ اس غیر متوقع ہلچل سے گھبرا کر ایک لمحے کے لیے منہ بسورنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا۔ زید نے جلدی سے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اسے تھپکتے ہوئے کہا، واہ، اپنے ابا کو دیکھتے ہی میری شکایت شروع کر دی، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھوڑے سے اتر کر اسے چپ کیوں نہیں کرواتے؟ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس کی چمکتی ہوئی زرہ پر ہاتھ مارنے لگا۔ میں گھر خبر دیتا ہوں، زید نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور نخلستان کی طرف بھاگنے لگا۔ طاہر نے آہستہ آہستہ چند قدم نخلستان کی طرف اٹھائے اور پھر رک کر بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بچہ اب زرہ سے توجہ ہٹا کر خود کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ طاہر نے سر جھکا دیا۔ بچے کے ننھے ننھے نرم اور خوبصورت ہاتھ اس کے گالوں سے لگے۔ اس کے دل میں ایک لطیف اور خوشگوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی ساری توجہ اور محبت سمٹ کر بچے کے ننھے معصوم اور خوبصورت چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس کے گالوں، اس کے ہونٹوں، اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا۔ میرا بیٹا، میری زندگی، میری روح۔
طاہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر آپ نے چند دن اس طرح پیار کیا تو یہ بگڑ جائے گا۔ طاہر نے چونک کر سامنے دیکھا، سریا چند قدم کے فاصلے پر دروازے کے باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سریا میری، سریا نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے پریشان سا ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند قدم دور احمد بن حسن، شیخ عبد الرحمن، سعیدہ اور حنیفہ صحن سے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو سریا کے سپرد کیا اور مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ گھر کے افراد اور طاہر کے درمیان ابھی 8-10 گز کا فاصلہ تھا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اسماعیل اور امین بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور طاہر کے ساتھ لپٹ گئے۔ اسماعیل ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ زید نے آپ کے آنے کی خبر دی۔ جب گھر کے تمام افراد طاہر کے گرد حلقہ بنائے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اسماعیل نے شیخ کی طرف ایک شرارت آمیز تبسم سے دیکھتے ہوئے کہا، نانا جان، آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ بھائی طاہر ہیں۔ شیخ غضبناک ہو کر عصا بلند کرتے ہوئے چلایا، ٹھہرو نالائق! اور اسماعیل بھاگتے ہوئے کئی گز دور جا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حنیفہ زیر لب مسکرا رہی تھی، لیکن حنیفہ اور سعیدہ نہ تو شیخ کے غصے کی وجہ جان سکیں نہ اسماعیل کے کہکہوں کا راز۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر کے ارادوں سے واقف ہو کر سریا نے حج اور اس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغی مہم میں طاہر کا ساتھ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ سعیدہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، سریا کے متعلق میں جو کچھ سن چکی ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہاری بہت بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ سعید نے کہا، مجھے اس پر اعتراض نہیں، لیکن بچہ؟ سعیدہ نے کہا، وہ میرے پاس رہے گا، اب بھی وہ میرے سوا اور کسی کے پاس نہیں جاتا۔ سعیدہ کے اصرار پر حنیفہ اپنی نواسی کے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑنے پر رضامند ہو گئی۔ اسماعیل جو ایک کونے میں کھڑا تھا بول اٹھا، میں حج کرنے کے بعد ان کے ساتھ جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، چپ رہو، یہ تمہاری تعلیم کا زمانہ ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، آپ بے حد مصروف آدمی ہیں، بہتر ہوگا آپ اسماعیل کی تعلیم و تربیت مجھے سونپ دیں، امین کے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا۔ شیخ نے کہا، میں چند دن سے یہی سوچ رہا تھا، لیکن حیران ہوں کہ اس نالائق کے بغیر میرا دل کیسے لگے گا۔ میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں جس قدر اس کے کہکہوں سے خفا ہوتا ہوں، اسی قدر انہیں سننے کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ یہ میرے بڑھاپے کی زندگی کا ایک جز بن چکا ہے۔ بچپن میں یہ میرے جوتے چھپایا کرتا تھا اور اب ان میں کھجوروں کی گٹھلیاں ڈال دیتا ہے۔ میں خفا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی، لیکن تعلیم کے لیے مجھے اس کو آپ کے پاس چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ادھر آؤ اسماعیل۔ اسماعیل ندامت سے سر جھکائے آگے بڑھا اور شیخ نے پیار سے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ بیٹا، میں حج کے بعد تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم ہفتے میں 2 بار شہر میرے پاس ضرور آیا کرو گے۔ بیٹا، میرا کاروبار اس قدر وسیع ہے کہ اسے سمیٹنے کے لیے بھی ایک مدت چاہیے، تو میں ہر روز آپ کے پاس آیا کروں گا۔ شام کو میں اور امین گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف جانے کے بجائے شہر چلے جایا کریں گے۔ بہت اچھا، میں ہر روز تمہاری طرف سے ایک نئی شرارت کے لیے تیار رہا کروں گا۔ نانا جان، اسماعیل نے آپ دیدہ ہو کر کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ رات کے وقت شیخ عبد الرحمن اپنے بستر پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے کہا، کون ہے؟ نانا جان، میں ہوں، اسماعیل نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا جان، میں… ہاں کہو۔ نانا جان، معاف کیجیے، آپ کے ساتھ آئندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے میں ایک شرارت کر چکا تھا۔ میرے موضوع میں پھر گٹھلیاں ڈال دی ہوں گی۔ اچھا جاؤ، میں صبح نکال لوں گا۔ نہیں نانا جان، میں خود نکال لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر شیخ کے بستر کے نیچے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعد اسماعیل نے کہا، نانا جان، اگر اجازت ہو تو شمع لے آؤں، مجھے تمام جوتے نہیں ملے۔ شیخ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی سعادت مندی کا ثبوت دینے پر تلے بیٹھے ہو، جاؤ لے آؤ شمع۔ اسماعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شمع ہاتھ میں لے کر دوبارہ داخل ہوا تو اس کے ساتھ امین بھی تھا۔ اسماعیل نے امین کے ہاتھ میں شمع دیتے ہوئے تمام جوتے اکٹھے کر کے اٹھا لیے۔ شیخ نے پریشان ہو کر سوال کیا، اب یہ تمام جوتے باہر کیوں لے جا رہے ہو؟ اسماعیل نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، دھونے کے لیے نانا جان۔ دھونے کے لیے؟ ہاں نانا جان، بات یہ ہے کہ آج میں نے ان میں گٹھلیوں کے بجائے رسدار کھجوریں ڈال دی تھیں۔
ٹھہرو نالائق! شیخ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسماعیل اور امین جلدی سے باہر نکل گئے۔ سونے سے پہلے سریا نے طاہر سے کہا، آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں پوچھا۔ طاہر نے جواب دیا، میں نے دہلی سے رخصت ہوتے ہوئے ایک نام بتا دیا تھا۔ تم نے عبدالعزیز کے سوا کوئی اور نام تو نہیں رکھ دیا؟ نہیں، میں نے یہی نام رکھا ہے۔ طاہر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، وہ میرا بہترین دوست تھا۔ آپ نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا۔ طاہر نے پوچھا، وہ کیا؟ سریا نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو بغداد جانے کا موقع ملا تو… سریا، یہ قصہ نہ چھیڑو۔ میں شام سے آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں۔ آپ کے چہرے پر وہ پہلی سی بشاشت نہیں۔ بتائیے کیا ہوا؟ سریا، یہ بہتر ہوتا کہ آج تم یہ قصہ نہ چھیڑتی۔ مجھے معاف کیجیے، اگر وہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہو گئی ہے تو میں خود بغداد جا کر اسے منا لوں گی۔ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا، اسے منانا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے۔ کیا اس کی شادی کسی اور… نہیں نہیں سریا، وہ اس دنیا میں نہیں۔ اوہ، مجھے معاف کیجیے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا باہر گھوم آؤں، اور وہ باہر نکل گیا۔ چاند کی روشنی کھجور کے درختوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ طاہر باہر نکل کر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ وہ چاند کی روشنی اور تاروں کی چھاؤں میں صفیہ کے ساتھ گزری ہوئی ملاقاتوں کا تصور کر رہا تھا۔ چاند کی مسکراہٹوں اور ستاروں کے کہکہوں کے باوجود فضا میں ایک اداسی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ آخر کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سریا! سریا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ نہیں سریا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پریشان کیا۔ سریا آگے بڑھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اس سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ مجھے بتائیے، اسے کیا ہوا؟ کاش میں اپنی جان پر کھیل کر اسے واپس لا سکوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے چہرے پر ہلکا سا ملال بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ طاہر سریا کو ساتھ لے کر پھر اسی درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور بولا، سریا، تم میں وہ سب کچھ ہے جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی کے کسی حادثے نے مجھے تم سے بے پرواہ کر دیا ہے، لیکن صفیہ کی موت ایک ایسا واقعہ نہیں جسے میں جلد بھول سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکراہٹ میرے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے، لیکن صفیہ کی موت کے بعد اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک ایسی مسکراہٹ کی یاد جس میں اشکوں اور آہوں کے ہزاروں طوفان پنہاں تھے مجھے ہمیشہ بے چین رکھے گی۔ سریا نے کہا، میں اس کے متعلق سننا چاہتی ہوں، شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں مسرت کی مسکراہٹوں میں ہی نہیں، غم کے آنسوؤں میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ تو سنو۔ طاہر صفیہ کی داستان حیات کے آخری ورق پلٹ رہا تھا۔ سریا کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ جب طاہر نے یہ قصہ ختم کیا تو سریا نے کہا، جب آپ اس مہم سے فارغ ہو کر بغداد جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اس کا ادھورا کام پورا کروں گی۔ بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سلطان نے آذربائیجان پر یلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے سلسلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی۔ پھر اس نے گرجستان اور تفلیس کا رخ کیا۔ تفلیس میں اس کی فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی، لیکن کرمان سے براق حاجب کے باغی ہونے کی اطلاع ملی۔ سلطان اپنے ساتھ 3000 سوار لے کر یلغار کرتا ہوا 17 دن میں تفلیس سے کرمان پہنچا۔ براق حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلایا۔ سلطان واپسی پر چند روز اصفہان ٹھہرا۔ یہاں اسے خلیفہ ظاہر کی وفات اور خلیفہ مستنصر کی جانشینی کی خبر ملی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں تاتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت شروع کر دی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدد سے آذربائیجان کے شہروں پر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سن کر یلغار کرتا ہوا آذربائیجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے کے بعد تبریز پہنچ گیا۔ تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج رے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ سلطان کے پاس فوج قوت سے زیادہ نہ تھی، لیکن آئے دن اسے یہ خبریں وصول ہو رہی تھیں کہ طاہر کی کوششوں سے دور دراز کے اسلامی ممالک سے رضاکاروں کے دستے بغداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ بعض رضاکار براہ راست تبریز کا رخ کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے رے پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تاتاری موصل کی طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد و کمک کے راستے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ خدشہ بھی محسوس کیا کہ اگر تاتاری رے سے ہمدان پہنچ گئے
تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اور موصل تک ایک طویل دفاعی مورچہ بنانے کے بجائے سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں اور عالم اسلام کا یہ آخری مورچہ بھی نابود ہو جائے۔ چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رخ کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد وہاں سے رے کی طرف کوچ کر دیا۔ رے کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن سلطان کے بھائی غیاث الدین نے، جو فوج کے بائیں بازو کی قیادت پر فائز تھا، بدترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دیکھ کر عقب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کیے، لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد اور غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہے تھے۔ تاتاریوں کی ایک فوج عقب میں پہنچ کر گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور مار دھاڑ کرتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ تاتاریوں نے اصفہان تک سلطان کا تعاقب کیا، لیکن صحرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ واپس تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ مستنصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، آپ تیار رہیں۔ تاتاریوں کے واپس آنے تک کوہ البرز سے لے کر آرمینیا تک کے ان کے عیسائی حلیفوں کی گوشمالی کے لیے میرے مٹھی بھر سپاہی کافی ہیں۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اگر مجھے بغداد آنے کی اجازت دی جائے تو میں تاتاریوں کے دوبارہ دریائے جیحون عبور کرنے تک ایک ناقابل تسخیر فوج منظم کر سکوں گا اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں گے، اور اگر خلیفۃ المسلمین کو کسی مصلحت کے تحت میرا بغداد آنا منظور نہ ہو تو میں بغداد کی حدود سے باہر کسی شہر کو اپنا مستقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔